آپ حضرات ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید پڑھ کے میرے والد مرحوم سید محمد مرزا مہذب لکھنوی کو بخشنے کی زحمت کریں۔ بسم اللہ۔ یہ مجلسیں جو ہر شب جمعہ آپ سماعت فرما رہے ہیں، تو آج سے جو مجلسیں ہیں وہ مہذب لکھنوی کے نام سے ایک چینل بنایا گیا ہے، تو اس پر یہ مجلسیں آپ لوگ ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ اور اس چینل کے بنانے کا مقصد یہ ہے کہ بہترین کلام، نادر کلام اور جو یکتائے زمانہ کلام ہوگا وہ آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیا جائے گا۔ اور میں سمجھتا ہوں غزل ہو، سلام ہو، رباعی ہو، مرثیہ ہو، جب تک طنز و مزاح کی چاشنی نہ ہو مزہ نہیں ہے۔ اب میں آپ کے خدمت میں 4 مصرعے پیش کرنے والا ہوں۔ میرے والد مرحوم آخر عمر میں آنکھوں سے معذور ہو گئے تھے، لیکن معذور ہونے کے باوجود ان کی ہمت میں استقلال تھا، اور ہمیشہ خود بھی ہنستے تھے اور ہنساتے بھی تھے۔ تو دیکھیے 4 مصرعے انہوں نے کیا اس کے اندر خوبی پیدا کی ہے۔ فرماتے ہیں کہ ہے علم پہ غرہ نہ خبر رکھتے ہیں، ہے صاحب فن اور نہ اثر رکھتے ہیں، جب روشنی آنکھوں کی بہت کچھ ہوئی کم، اب کہتی ہے دنیا کے نظر رکھتے ہیں۔ اب کہتی ہے دنیا، ہاں، جب روشنی آنکھوں کی بہت کچھ ہوئی کم، اب کہتی ہے دنیا کہ نظر رکھتے ہیں۔ تو بھائی یہ کلام جو ہے تو یعنی اگر کہیں ایک مزہ ہو، اگر کہیں 4 مزے کے کھانے ہوں تو اس کا لطف ہی کچھ عجیب ہے۔ تو آج کی جو مجلس ہے وہ سب ہمارے خاندان کے ہیں، ہم جن کی نسل سے بیٹھے ہوئے ہیں، اور پدر بزرگوار حضرت مہذب لکھنوی کی یہ رباعی ملاحظہ فرمائی آپ نے۔ اب تعشق علیہ رحمہ کی ایک رباعی ملاحظہ ہو کہ ہم نے کبھی اس یہاں سے کنارہ نہ کیا، ہم نے کبھی اس یہاں سے کنارہ نہ کیا، پر تو نے دلا زردہ ہمارا نہ کیا، ہم نے تو جہنم کی بہت کی تدبیر، لیکن تیری رحمت نے گوارا نہ کیا۔ لیکن تیری رحمت نے پلٹ دیا، ہم نے تو جہنم کی بہت کی تدبیر، لیکن تیری رحمت نے گوارا نہ کیا۔ تعشق علیہ رحمہ کے یہاں بڑا ہی عجیب انداز ان کا کہنے کا بھی آپ نے سلام ملاحظہ فرمایا جناب ناصر صاحب سے۔ تو کہتے ہیں کہ جیتے ہیں، تعشق علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ جیتے ہیں تو ایک روز رحلت ہوگی، جیتے ہیں تو ایک روز رحلت ہوگی، آنکھیں ہیں تو آقا کی زیارت ہوگی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دیکھیے آپ سادے سادے مصروں میں کیا بات کہتے چلے جا رہے ہیں۔ جیتے ہیں تو ایک روز رحلت ہوگی، آنکھیں ہیں تو آقا کی زیارت ہوگی، وہ ہم
وہ نکیرین وہ کرسی پالی، وہ ہم وہ نکیرین وہ ہم وہ نکیرین وہ وہ کرسی پالی، تربت میں عجب مزے کی صحبت ہوگی، واہ واہ کیا کہنا، تربت میں عجب مرضی کا، واہ عجب مزے کی صحبت ہوگی۔ آپ یہ دیکھیے جو سلام ہم پیش کرنے جا رہے ہیں وہ بھی میرے پدر بزرگوار حضرت مہذب لکھنوی کا غیر مردف ہے۔ مردف و غیر مردف میں یہ ہے کہ اس میں مصرے زیادہ زوردار نہیں ہوتے جب تک کہ ردیف نہ ہو۔ انہوں نے غیر مردف کہا ہے سلام، یعنی عجیب انہوں نے کمال دکھلایا ہے۔ فرماتے ہیں کہ سلام کا مطلب عرض ہے کہ پہنچا دیا حسین نے دنیا کو یہ پیام، پہنچا دیا یہ بیان، آتی ہو حق پانچ تو ہے زندگی حرام، کیا کہنا، واہ آتی ہو اس آتی ہو حق پانچ تو زندگی حرام، تو ہے زندگی حرام، زندگی حرام، چہرے پا مل کے چومتے ہیں اپنا ہاتھ امام، اللہ رے خون اصغر نادا کا احترام، اللہ رے خون اصغر نادا کا احترام، احترام، دھوکہ نشیریوں کو ہو آخر نہ کس طرح انجام دے رہے ہوں علی جب خدا کے کام، بے شک دھوکہ نہ کس طرح نشیریوں کو ہو آخر نہ کس طرح انجام دے رہے ہوں علی جب خدا کے کام، صلح حسن ہو یا ہو لڑائی حسین کی، ہیں اپنے اپنے وقت پر موضوع یہ دونوں کام۔ یہ بات بالکل آج صاف ہو گئی، صلح حسن ہو یا ہو لڑائی۔ کچھ لوگوں نے صلح حسن پر اختلاف کیا جب صلح آپ نے فرمائی ہے، صلح حسن ہو یا ہو لڑائی حسین کی، ہیں اپنے اپنے وقت پر موضوع یہ دونوں کام۔ کیا غضب کا شعر کہا ہے کہ زندہ میں اہل بیت سے کہتا تھا آفتاب، زندہ میں اہل بیت سے کہتا تھا آفتاب، زندہ میں اہل بیت سے کہتا تھا آفتاب، پروردگار مجھ کو بنا دے چراغ شام۔ غور تو کیجئے، زندہ میں اہل بیت سے کہتا تھا آفتاب، پروردگار مجھ کو بنا دے چراغ شام۔ پہچان ہے یہ دشمن آل رسول کی، پہچان ہے یہ دشمن آل رسول کی، گرنے میں مرتضیٰ کے عوض لے خدا کا نام۔ یہ دیکھیے بڑی باریک بات ہے یہ ہے، پہچان ہے یہ دشمن آل رسول کی، گرنے میں مرتضیٰ کے عوض لے خدا کا نام۔ بھئی شعر کہہ دیا کہ مجھ پر اٹھا کے گرز ملک پیچھے ہٹ گئے، میں نے جو سر جھکا کے لیا مرتضیٰ کا نام۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ واہ واہ، میں نے جو سر جھکا کے لیا کیا کہنا، واہ واہ، مجھ پر واہ واہ، اٹھا کے گرز ملک پیچھے ہٹ گئے، میں نے جو سر جھکا کے لیا مرتضیٰ کا نام۔ بس دیکھیے یہ بھی اس وقت کتنا موضوع شعر ہے کہ کچھ انقلاب دہر کا دھڑکا نہیں مجھے، کچھ انقلاب دہر کا دھڑکا نہیں مجھے، کچھ انقلاب دہر کا دھڑکا نہیں مجھے، موجود ہے جہاں میں میرا 12واں امام۔ ایک درود بھیجے۔ موجود ہے جہاں میں میرا 12واں
امام دیکھیں اس شعر میں بھی شوخی ہے، ذرا ملاحظہ ہو، کہتے ہیں مشکل میں ہم علی کو پکاریں گے رات دن، مشکل میں ہم علی کو پکاریں گے رات دن، مشکل میں ہم علی کو پکاریں گے رات دن، رکھا ہے اپنے نام پر کیوں کبریا نے نام. کیا کہنا. واہ 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 واہ. اب دیکھیں کلیئر بات ہو گئی ہے، ہماری کیا غلطی ہے ہماری کیا غلطی. مشکل میں ہم واہ واہ علی کو پکاریں گے رات دن، بے شک. واہ واہ واہ. رکھا ہے اپنے نام پر کیوں کبھی کیوں کبریا نے نام. ایک درود بھیجیں. ایک اور درود بھیجیں. محمد اللہم صلی وہ میری اس کا کہ 4 مرثیے ہیں جو مولائے کائنات کی شان میں ہیں، اور اس کے چند بند آپ کی حضرات کی خدمت میں چونکہ تاخیر بھی ہو چکی ہے تو چند اس مرثیے کے چند فضائل کے بند آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنا ہے. فرماتے ہیں مرثیے کی ابتدا ہو رہی ہے کہ جنت کی صنعت عاصیوں کو ناد علی ہے، ارشاد خدا کا ہے جو ارشاد علی ہے، حق کو نہیں بھولا وہ جسے یاد علی ہے، سبقت نہ ہو لڑنے میں یہ ایجاد علی ہے، سبقت نہ ہو لڑنے میں یہ ایجاد علی ہے، گلشن میں گرا طبع کو بلبل کا جو گل ہو، قارون کی طرح غرق ہو سر پر زر گل ہو، قارون کی طرح غرق ہو سر پر زر گل ہو. بھئی ایسے اعلیٰ معیاری ہی مرثیے پیش کرنا ہے، اس لیے کہ دیکھیے انسانی فطرت یہ ہوتی ہے کہ کسی کو بھی ایک چیز بار بار آپ سناتے رہیں تو وہ خود دماغ میں اتر جاتی ہے، دل و دماغ پر دونوں پر اثر کرتی ہے. بار بار سنتے رہیے. بڑی سے بڑی پیچیدہ ہم نے اشعار دیکھے ہیں کہ جو بیچارے جاہل ہیں وہ اس کو دہرا لیتے ہیں. درود بھیجیں محمد و آل محمد. تو قارون کی طرح غرق ہو سر پر زر گل ہو، قفل در اسرار کی مفتاح علی ہے. ارے ایک ایک ترکیب دیکھیے. قفل در اسرار کی مفتاح علی ہے، کیا وصف ہے اللہ کا مداح علی ہے. کیا وصف اللہ کا مداح علی ہے، کیا وصف ہے اللہ کا مداح علی ہے، صحرائے سماوات کا سباح علی ہے، روشن ہو لحد جس سے وہ مصباح. چراغ کو کہتے ہیں روشن و لحد جس سے وہ مصباح. علی ہے گرتا ہوا دریائے اجل کا بھی سنبھل جائے. ذرا بیت ملاحظہ ہو. ہاں بہت مختصر زحمت ہے کہ گرتا ہوا دریائے اجل کا بھی سنبھل جائے، یا حیدر کرار اگر منہ سے نکل جائے. اللہم صلی اللہ
یہ بھی بند ملاحظہ ہو. ایما کا ضیاء ہیں تو عدو. ذرا لفظوں پر غور کیجئے گا. ایما کا ضیاء ہیں تو عدو. سود علی ہے. ایما کر دیا ہے. مشکل میں جو لو نام تو موجود علی ہے. مشکل میں جو دو لو نام تو موجود علی ہے. اور بن جائے زیرا نجم وہ داؤد. نابود علی بود علی بود علی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. نابود علی بود علی بود علی ہے. دم شربت دیدار سے پاتے ہیں مسیحا. دم شربت دیدار سے پاتے ہیں مسیحا. بیماروں کو خود نبض دکھاتے ہیں مسیحا. ایک درود بھیجیں خود بیماروں کو خود نبض دکھاتے ہیں مسیحا. حق کے چمن ثنا کا شمشاد علی ہے. حق کے چمن ثنا کا شمشاد علی ہے. احمد کی طرح باعث ایجاد علی ہے. اسرار خدا سید ہیں سیاد علی ہے. ارے اس مصرے کا جواب نہیں ہے. اسرار خدا قید ہیں سید ہیں سیاد علی ہے. جبریل تو شاگرد ہیں استاد علی ہے. جبریل تو شاگرد ہیں استاد علی ہیں. ارے کیا غضب کی بات کہہ دی. کیا وصف ید اللہ مجھے ہاتھ لگا ہے. کیا وصف ید اللہ مجھے ہاتھ لگا ہے. اللہ کا بندہ ہے یہ بندوں کا خدا ہے. اللہ کا بندہ ہے یہ بندوں کا. اب دیکھیے یہ کیسے معجز نما ہیں. اس بند کو بھی ملاحظہ فرمائیے. ہر چیز کا آغاز ہے انجام علی ہے. خورشید علی صبح علی شام علی ہے. شیراز مجموعہ اسلام علی ہے. قبضے میں رہے موت وہ سمسام. قبضے میں رہے موت وہ سمسام. ہاں زور ید اللہ کبھی زور جو دیکھے. ہاں زور ید اللہ کبھی زور جو دیکھے. اڑ جائے مگس منہ میں سرے کوہ کو لے کے. ایک درود بھیجے محمد والے. اڑ جائے مگس منہ میں سرے کوہ کو لے کے. ہے عکس قمر جس کا وہ مہتاب علی ہے. ہے عکس قمر جس کا وہ مہتاب علی ہے. ذرہ ہے جہاں ذرہ ہے جہاں میرے جہاں تاب علی ہے. ذرہ ہے جہاں میرے جہاں تاب علی ہے. ہیں شہر رسول دوسرا باب.
ہیں یا علی، نعرہ سلوات، ہیں شہر رسول دوسرا باب علی ہے، تعبیر تو ہے خلق خدا خواب علی ہے۔ سانے کہوں، ارے اس بیت کو بڑی نزاکت سے انہوں نے کہا ہے، اور ایک انہوں نے خطبے میں فرمایا بھی ہے۔ اب اس کو بیت میں دیکھیے وہ لائے ہیں کہ کہتے ہیں کہ سانے کہوں یا ثنا شہ کون و مکاں کو، جو حضرات سن رہے ہیں اس پر غور کریں گے۔ سانے کہوں یا ثنا شہ کون و مکاں کو، پیدا کیا خالق نے اسے، اس نے جہاں کو۔ اس بیت کا جواب نہیں ہے۔ کیا نزاکت ہے، واہ واہ، سانے کہوں یا ثنا شہ کون و مکاں کو، پیدا کیا خالق نے اسے، اس نے جہاں کو۔ ایک درود بھیجیں محمد۔ بند ملاحظہ ہو، بس یوں آپ سمجھ لیجئے کہ مجلس جو ہے وہ 10 منٹ میں ختم ہو جائے گی۔ مہر شہ کونین ہے النصر من اللہ، مہر شہ کونین ہے النصر من اللہ، افسر کی طرح سے ہو سرے کوہ پرے کا، کٹ کٹ کے گرے تیغے گلی سے سپرے ماں، لکڑی کی تلوار سے، اگر وہ چاہیں تو یہ سورج کو کاٹ دیں۔ کٹ کٹ کے گرے تیغے گلی سے سپرے ماں، پہنچیں گے دم حشر جو نزدیک صراط آہ۔ چوتھا مصرع ہے، پہنچیں گے جو پہنچیں گے دم حشر جو نزدیک صراط آگاہ ہیں جو الفت حیدر کے چلن سے۔ پھر پڑھ لیں مصرع، آگاہ ہیں جو الفت حیدر کے چلن سے، وہ ناد علی پڑھ کے نکل جائیں گے سن سے۔ نعرہ حیدری، نعرہ سلوات، کیا کہنا۔ آگاہ ہیں جو الفت حیدر کے چلن سے، یہ سمجھ لیجئے ہر ایک نہیں، ہاں وہ ناد علی پڑھ کے نکل جائیں گے سن سے۔ مجبور ہوں عدل اسد حق سے جفا کش، ہر حال میں آئندہ کی آفت ہے رہے، ہر حال میں آئندہ کی آفت رہے درپیش، ہر حال میں آئندہ کی آفت رہے درپیش، ہوں شاہ سے رتبے میں سوا طائر و دل ریش، ہو قید قفس میں نہ پرندہ کوئی دل ریش۔ کیا بیت کہہ دی ہے، تکیہ ہے غزالوں کو جو عدل شہ دیں پر۔ یہ امام زمانہ جب آئیں گے یہ منظر آپ دیکھیے گا جو انہوں نے بیت میں پیش کیا ہے۔ تکیہ ہے غزالوں کو جو عدل شہ دیں پر،
منہ رکھے ہوئے سوتے ہیں شیروں کی جبیں پر. سبحان اللہ. کیا کہنا کیا کہنا، جواب نہیں بھائی. واہ. ہیں؟ تکیہ ہے غزالوں کو جو عدل شہدی پر، منہ رکھے ہوئے سوتے ہیں شیروں کی جبیں پر. کیا اب فرماتے ہیں بس اس سلسلے کے 2 بند ہیں، اس کے بعد مصائب ہیں، مجلس تمام ہے. ہوں شیر زبردست، اب اپنی تعریف کر رہے ہیں. ہوں شیر زبردست نیستان علی کا، واہ واہ بے شک. اے بلبل دل گل ہوں گلستان علی کا. اے گل، اے بلبل دل گل ہوں ادبستان علی کا، گلستان علی کا ہوں میں ادب آموز دبستان علی کا. نایاب ہما ہوں میں بیابان علی کا. نایاب ہما ہوں میں بیابان علی کا. ہمسر کوئی میرا ہو بھلا تاب کہاں ہے. ہمسر کوئی میرا ہو بھلا تاب کہاں ہے. مدہ ید اللہ کا مدہ جہاں ہے. ایک درود بھیجے محمد. مداح ید اللہ کا مداح جہاں ہے. بد ملاحظہ ہو کچھ ڈر نہیں ابر علم و یاد جو چھائے. مولا کا خیال اے دل بےتاب نہ جائے. وقفہ نہیں اب آئے ید اللہ اب آئے. ہو عرض علی سے کہ علم ہونے نہ پائے. تائید کرو جلد دم رنج و تاب ہے. بیمار ہو عیسیٰ کا ثنا خواں تو غضب ہے. بیمار ہو، بس یہ آخری بند ہے کہ اے والی، اب یہ استغاثہ ہے اور جو صورتحال چل رہی ہے. اے والی کونین ہے برگشتہ زمانہ، مناجات ہو رہی ہے. اے والی کونین ہے برگشتہ زمانہ. آقا مجھے ہر ایک کی منت سے بچانا. جز گوشے مرقد نہیں دنیا میں ٹھکانا. یا حیدر کرار ذرا بھول نہ جانا. یا حیدر کرار جاتا ہے دم عقدہ کشائی شہ ذیشاں. اللہ بڑی دیر لگائی شہ ذیشاں. ایک درود بھیجے. اس سے قبل بھی ایک روایت میں نے آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی تھی گزشتہ جمعرات کو. تو آپ نے ملاحظہ فرمائی تھی وہ تعشق علیہ رحمہ کا مرثیہ تھا، غربت میں کی قضا جو شہ مشرقین میں. تو اسی کا ایک اسی مرثیے کا ایک دوسرا حصہ جو خیمے جلنے کے بعد سید سجاد علیہ السلام کی کیا کیفیت تھی اس کو انہوں نے رقم کیا ہے تعشق علیہ رحمہ نے. بس وہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے اور مجلس تمام ہونا ہے. فرماتے ہیں دیکھیں کیا غضب کی تصویر کشی کی ہے.
لفظیں نہیں ہیں، سمجھیے تصویریں گھومتی ہیں، تصویریں. فرماتے ہیں کہ تپ میں پڑے تھے عابد بیمار بے خبر. تپ میں پڑے تھے عابد بیمار بے خبر، تکیے پا فرط کرب سے تھا بے قرار سر. تکیے پا فرط کرب سے تھا بے قرار سر، آ کے کھڑے ہوئے ستمارا ادھر ادھر، دیکھا عجیب حال کہ ہلنے لگا جگر. عابد کراہتے تھے جو غش میں پڑے ہوئے، حسرت سے دیکھتے تھے ستمگر کھڑے ہوئے. حسرت سے دیکھتے تھے ستمگر کھڑے ہوئے، پایا جو حکم شمر بدایمان و بدگماں، ایک غل ہوا کہ لاؤ پنہانے کو بیڑیاں. کھینچا کسی شقی نے جو بستر کو لا ڈہا، کھینچا کسی شقی نے جو بستر کو ناگہاں، گھبرا کے آئے ہوش میں سجادے ناتواں. گھبرا کے آئے ہوش میں سجادے ناتواں، تاریخ ہوا ملال دل دردناک پر. بستر سے اٹھ کے بیٹھ گئے فرش خاک پر. بستر سے اٹھ کے بیٹھ گئے فرش خاک پر. ملاحظہ ہو بن کہ جی سست رنگ زرد، پریشان و بے قرار، تکتے تھے ایک ایک کو حسرت سے بار بار. آئے جو لے کے توق و سلاسل ستم شیار، اللہ ری بے کسی نہ کیا عذر زینہار. اللہ ری بے کسی نہ کیا عذر زینہار، ہرگز جواب تک نہ کسی کو ذرا دیا. پھیلا کے پاؤں فرق مبارک جھکا دیا. ہائے ہائے ہرگز جواب تک نہ کسی کو ذرا دیا. پھیلا کے پاؤں فرق مبارک جھکا دیا. پہنا کے بیڑیاں ستمی جات رو دیے. عابد کے منہ کو دیکھ کے جلات رو دیے. کھینچے نہ پاؤں سید سجاد، رو دیے غربت یہ تھی کہ بانی بیداد. رو دیے وہ بیڑیاں وہ تو گلے میں پڑے ہوئے، بازو میں بن چکی جو رسن اٹھ کھڑے ہوئے. بازو میں بن چکی جو رسن اٹھ کھڑے ہوئے. بس آخری 4 بند ہیں. تھا دشمنوں میں غلغلے نالو فغاں،
جب بیڑیوں کو تھام کے اٹھا وہ ناتواں، خم ہو گئے تھے توق جو گردن میں تھا گراں، یہ کانپتے تھے پاؤں کہ ہلتی تھی بیڑیاں، یہ کانپتے تھے پاؤں کہ ہلتی تھی بیڑیاں، حسرت نے خاک میں دل آدھا ملا دیے، زنجیر کی صدا نے کلیجے ہلا دیے۔ بس آخری 3 بند ہیں۔ ملاحظہ ہو کہ لب خشک، رنگ زرد، بدن گرم، چشم تر، ایک مصرے کے اندر دیکھی تمام باتیں، لب خشک، رنگ زرد، بدن گرم، چشم تر، ہائے ہائے کیا مصرع ہے، بابا کا سوگ مرحلہ پا، بابا کا سوگ برہنہ پا اور ننگے سر، تیغے علم کیے ہوئے آدھا ادھر ادھر، چپ کے کھڑے تھے بیچ میں سجاد خسیر، دیہڑی میں جا کے شمر پکارا کہ آئیے، مڑ کے کیا پھوپھی سے اشارہ کہ آئیے، مڑ کے کیا کہ آئیے۔ بس آخری 2 بند ہے کہ نکلا محل سے دل برے زہرا کا نور عین، دیکھا کہ ہے اداس جلو خان حسین، آنسو بھرائے آنکھ میں دل کو رہا نہ چین، یاد آ گیا زمانۂ سلطان مشرقین، کرسی جہاں لگی تھی شہ مشرقین کی، عابد نے اس جگہ پر کھڑے ہو کے آہ کی، عابد نے اس جگہ پر کھڑے، اونٹوں پر بس آخری بند ہے کہ اونٹوں پر یوں سوار ہوئے شاہ کے حرم، بالوں سے منہ چھپائے ہوئے سر حیا سے خم، ماں سے یہ کہہ رہی تھی سکینہ اسیر غم، ماں سے یہ کہہ رہی تھی سکینہ اسیر غم، کیا اب وطن کو چلتے ہیں اماں، یہاں سے ہم، ارے بیت کیا غضب کی کہہ دیے، کچھ کیفیت نہیں کہ شہر نے خون نہیں، اب گھر کے دیکھنے کی ہمیں آس، کچھ کیفیت نہیں کہ شہر نے خون نہیں، اب گھر کے دیکھنے کی ہمیں آس۔ آپ حضرات 1 مرتبہ سورہ الحمد، 3 مرتبہ سورہ توحید پڑھ کے میرے والد مرحوم حضرت مہذب لکھنوی کو بخشنے کی